بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا محمد۔ میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت محبوب، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب اور تمام امت مسلمہ کے محبوب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایمان نہ لانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ آپ کو جب نبوت ملی تو آپ نے کچھ ہی لوگوں کو دعوت دی، جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے انہیں دعوت دی، آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور آپ کے جانثار صحاباؤں میں بنے۔ آدمیوں نے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ کے ہر وقت کے ساتھی بنے، چاہے وہ غار ہیرا میں لے لو، ہجرت کے وقت لے لو، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی قربانیوں پہ، آپ کے مجاہدوں پہ اور آپ کی وسعت اور آپ کی سخاوت پہ وہ نوازا ہے کہ تا قیامت تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جہاں آرام گاہ ہے وہاں آپ آرام فرمائیں، آپ کے بالکل ساتھ۔ تو ایسا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آدمیوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو بڑا رنج اور غم تھا آپ کو، مگر مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، مسلمان آپس میں جھگڑے نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا بہت سے موقع پہ میرے بعد ابو بکر، میرے بعد ابو بکر۔ تو پہلی خلافت جو ملی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ آپ تمام امت مسلمہ کے خلیفہ بنے، اور جب خلیفہ بنے پہلا دن ہوا تو آپ کا جو تجارتی کام تھا، جو آپ کے گھر والوں کا بسر ہوا کرتا تھا، وہ آپ تاجر تھے، چادریں بیچا کرتے تھے، اور چادریں بیچنے چل دیے اگلے دن، خلافت ملنے کے اگلے دن بعد چادر بیچنے چل دیے، کیونکہ حسب معمول انہیں اپنے گھر کے خرچے تو پورے کرنے تھے۔ تو راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہنے لگے امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے حسب معمول اپنی تجارت کا کام کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ گھر والوں کو تو کھلانا ہے، گھر والوں کو تو کھلانا ہے۔ تو آپ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ امیر المومنین آپ اب امت مسلمہ کے خلیفہ ہیں، آپ تجارت میں لگیں گے تو پھر امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کو کون حل کرے گا؟ تو آپ نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا چلو میرے ساتھ، میں لے کے چلتا ہوں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے بیت المال جو اکٹھا ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا، اس میں سے آپ کے لیے ایک تنخواہ طے کر دی کہ اتنے آپ کو تنخواہ ملے گی، جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ۔ وقت کے بادشاہ نے اپنے لیے کیا تنخواہ چنی؟ جو ایک مزدور کی تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ تو چنانچہ ایسے ہی خلافت چلتی رہی۔ ایک دن آپ کی اہلیہ نے پوچھا کہ کچھ میٹھا کھانے کا من کرتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں۔ تو آپ کی اہلیہ نے مشورہ دیا تو میں کیا جو اپنا خرچ ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کروں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تو کچھ عرصے میں تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے تو وہ دکھائے آپ کی اہلیہ نے آپ کو کہ یہ پیسے بچے ہیں، ان سے کچھ۔ تو کیا کہنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معلوم ہوتا ہے یہ پیسے ہماری تنخواہ میں زیادہ ہیں اس لیے بچ گئے، معلوم ہوتا ہے یہ پیسے ہماری تنخواہ میں زیادہ ہیں اس لیے بچ گئے۔ تو ایسا کرتے ہیں یہ پیسے بھی بیت المال میں جمع کرا دیتے ہیں جہاں سے آپ کو تنخواہ ملا کرتی تھی۔ تو آپ نے وہ مال بھی بیت المال میں جمع کرا دیا جو آپ کی اہلیہ نے بچایا تھا۔ اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اور آپ کے خلیفاؤں نے زندگی گزاری ہے کہ اپنے من کو مارا۔ آپ کی اہلیہ میٹھے کا
کہہ رہی تھی، آپ نے وہ نہیں کہا کہ یہ پیسے زیادہ ہیں تو وہ پیسے واپس بیت المال میں جمع کرا دیے، اور آئندہ اتنے پیسوں کی تنخواہ اپنی تنخواہ میں سے کم کر دی۔ آئندہ اتنے پیسوں کی تنخواہ اپنے پیسوں میں سے کم کر دی کہ جتنے میں ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے اتنے میں ہی ہم کام چلائیں گے۔ تو ایسے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صحابی ہیں جو نبیوں کے بعد جن کو سلام آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں نبیوں کے بعد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی جب اللہ اپنے جلال میں ہوگا، غصے میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے آپ کا غصہ کچھ کم ہو جائے گا۔ ایسا مقام رکھتے ہیں آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کے خلیفہ ہیں، اور آپ کا عہدہ، آپ کا مرتبہ اللہ اور اللہ کے محبوب ہی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے سب کا بدلہ دے دیا مگر ابوبکر کا بدلہ تو اللہ دے گا، ابوبکر کا بدلہ تو اللہ دے گا۔ آپ نے کیسے کیسے موقعوں پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ تو ہم لوگ جانیں ہمارے خلیفہ راشدین جو مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، انہوں نے کیسی اپنی زندگی گزاری، کتنے عدل اور انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اور آج کا کوئی شخص اگر کسی محلے کا ذمہ دار بن جائے تو وہ سوچتا ہے اب تو میں ہی میں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ غور کریں اپنے اتہاس میں اور جانیں ہم کن لوگوں کے نام لیوا ہیں، اور وہ لوگ کون تھے جو ایسا کر کے دکھا کے چلے گئے۔ حالانکہ وہ بھی انسانی تھے، ان کی بھی ضروریات تھیں، ان کے بھی بیویاں بچے تھے، سب تھے ان کے ساتھ بھی، مگر ان لوگوں نے ایک ایسی زندگی جی کے دکھائی جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو ان جیسا بننے کی توفیق دے، اگر ان جیسا نہ بن سکے ہم تو کچھ حصہ ان لوگوں کا ہمیں دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔